بزنس کروں, ایک چھوٹے سے برانڈ کو فی الحال میں انویسٹمنٹ کر کے پروموشن دوں کہ پھر میں بعد میں ایک اسکل کے ہاسپٹل بنا سکوں یا کچھ اس طرح بچے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں. لیکن مجھے نہیں پتا تھا لیڈرشپ کی سزا کیا ہوتی ہے اور پروفیشنل جرنلسٹ کی سزا کیا ہوتی ہے اور ایک ہائی پروفائل فادر کی بیٹی ہونے کی سزا کیا ہوتی ہے. اور آپ کے ہائی پروفائل اگر فین فالوورز ہیں اور آپ میڈیا سے ریلیٹڈ بھی ہیں تو آپ کو کی نکاروائی کر دیا یا اس کو کسی نے بلیک میل کیا نیٹ کے ذریعے اور اس کو قتل کر دیا, یا سنتے رہے کہ کوئی ہائی پروفائل منسٹر ہے اس کو آرمی اٹھا کے لے گئی اور جی اس کو تشدد کر رہے ہیں, جی اس کی نیوز ویڈیوز بن رہے ہیں, جی وائرل. لیکن بچپن سے اب تک کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ کبھی DGI/SPR آئے ہوں یا کبھی کوئی جنرل آئے ہوں, بریگیڈیئر آئے ہوں, انہوں نے اس چیز پہ کہا ہو کہ جی یہ ہم نے نہیں کیا. میں نے جمہوریت میں کیونکہ جیالی ہوں لیکن یہ بتا دوں کہ غدار نہیں ہوں, جمہوریت میں رہتے ہوئے میں نے ایک بہت مشکل سچویشن فیس کیا. آپ میری پچھلی پریس کانفرنس اٹھائیں تو میں بڑا رو رہی ہوں, میرے بچے بھی ساتھ ہیں. آج میں اس پوزیشن پہ ہوں کہ مجھے زہر بھی دیا جا رہے ہیں. ٹاؤن تھانے کے سارے میری رپورٹس ہیں سیکیورٹی لسٹ کی, وہ لوگ مجھے کوئی ریسیونگ نہیں دیتے, میری FIR نہیں لیتے, اور پھر اس کے بعد مجھے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے پرانی انکوائری کھول کے. پھر اس میں جب میں اسٹے آرڈر لیتی ہوں تو میری جاب کو دوبارہ ریکنٹینیو نہیں کیا جاتا اور میری سیلری اسٹاپ کر دی جاتی ہے, حالانکہ سسپینشن میں آپ کی سیلری اسٹاپ نہیں ہوتی. پھر سیکیورٹی لسٹ کی اپلیکیشن لکھنے کے باوجود, FIA کا حوالہ دینے کے باوجود, پریس کانفرنس کا سب کچھ دینے کے باوجود بھی جب میں سیکیورٹی لسٹ کی چھٹی لیتی ہوں کہ چلیں جی مجھے 3-4 ہفتے کی چھٹی مل جائے کہ میں PTA سے اپنے اکاؤنٹس ریلیز کراؤں, میں کچھ بھاگ دوڑ کر سکوں, تو مجھے اس اپلیکیشن کے جواب میں کینسلیشن آ جاتا ہے ہیڈ آفس کی طرف سے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ نے ضرور آنا ہے. یعنی کہ ایک طرح سے آپ دیکھیں تو یہ کورٹ کو بھی نہیں مانتے کہ اسٹے آرڈر کے باوجود مجھے میری سیٹ نہیں دی. اور اس کی جو مین وجہ تھی وہ اسٹارٹ تو آج سے 3-4 سال پہلے ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے موبائل مس یوز ہو رہے ہیں, کیونکہ میرے سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جتنے بھی ہم لوگ بزنس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہم اتنا ٹائم انٹرنیٹ کو نہیں دے سکتے, تو ہم نے سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز رکھے ہوتے ہیں. ہم کو چیئرمین ہے, یہ میرے فادر کا ایکچولی دوست تھا. تو جب ہم نے 2013 میں سیلری اسٹاپ ہوئی تھی CM پرویز خٹک کے وقت, تو ہم نے KP اسمبلی کے سامنے ایک دھرنا کیا تھا. تو اس میں یہ سینسٹیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیمرہ لے کے آیا تھا, اس سے ہماری ویڈیو بنائی تھی اور تقریباً ہر سال ہی میں اس ویڈیو کو نا وہ شیئر کرتی تھی, میموری جس طرح فیس بک کیا تھی. میں جب میں نے بیوٹی انڈسٹری جوائن کی تو مجھے پتہ چلا کہ اس نے اپنے بیٹوں کے لیے ایک برانڈ سٹارٹ کیا ہوا ہے اپنے کزن کے نام سے, روزالی کے نام سے اسکن پروڈکٹ کا, اور ساتھ پھر اسے اپنے بیٹوں کے لیے NK رومانہ کا ایک برانڈ سٹارٹ کر دیا. تو میری اکیڈمی میں جب انہوں نے انٹری کی تو میں نے مجھ سے انہوں نے میرا ID کارڈ یہ کہہ کے مانگا کہ بھئی ہم آپ کا انکم ٹیکس ہوتے ہیں, پھر تو آپ میری بیٹی ہیں یہ وہ. تو میں نے اپنا اکاؤنٹ سب دے دیا, ٹرسٹ کیا. پھر ان کو پتہ چلا کہ جی میں سنگل پیرنٹ ہوں, تو انہوں نے ایک میڈیا پرسن کو میری لائف میں کے خلاف بولی کہ میں یہاں پہ فیکٹس آرمی میں موجود بھی لوگوں کے دوں گی, MI کے بھی ID کے بھی, جو میں نے پریس ریلیز میں لکھے, کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ کل کو یہ نام ہو اگر آرمی اس کیس میں آتی ہے تو بھائی جمہوریت کے ساتھ کوئی غلط ہوا یا آرمی کو سلائی ہوئی. میں اس میں سب سے پہلے ملٹری کے لوگ نام دوں گی کہ اگر وہ نہیں کرتے کہ سینسٹیو اداروں پہ نہ ہوتا, کیونکہ میں جس کو بتاتی تھی وہ لوگ مجھے کہتے تھے لیزر کریں گے اسکیم تمہارے ہلاکوں یہ ہمیں ڈیٹیلز فیس بک پہ سے مل گئی ہیں, لیکن فیس بک تو پیسے لیتا ہے آپ کے اسپانسرز کے نا, آپ جو ایڈورٹیزمنٹ اپنے بزنس کی کر رہی ہیں پاورٹی پہ. یعنی انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ میں ایک لیڈرشپ میں ہوں تو یہ آلریڈی میرے اکاؤنٹس تو ان کے استعمال میں تھے, تو یہ مجھے جج کر کے ہیکنگ کی جاتی ہے. جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ یہ ہیومینٹی پہ بلیو کرنے والی بندی ہے تو انہوں نے اس طریقے سے مجھے ٹریپ کیا اور وہ گوگل میں ان ہو گئے.
جب وہ ان ہوئے تو میں نے دیکھا کہ براؤزر میں بلیک ایک گیم چل رہی تھی بلیک ویب کے نیم سے، اور اس کا پب جی سے کوئی تعلق تھا. تو مجھے اس وقت تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ بلیک گیمنگ کیا ہے. مجھے نوٹیفیکیشن آتا تھا کہ آپ جسٹ میوزک انجوائے. تو مارننگ میں مجھے LLC ایک لائسنس ہے گوگل کا جو وہ اپنے ہیکرز کو دیتے ہیں. مارننگ میں مجھے نوٹیفیکیشن آیا، نوٹیفیکیشن فار یو. تو اس میں مجھے انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ USA کے ہیکرز ہیں، اور آپ کا جو اسنیپ چیٹ ہے اس کو ہم اپنا ممبر بنا چکے ہیں. آپ کا اسنیپ چیٹ اب ہمارے انڈر اسپاٹ لائٹ پہ کنورٹ ہو چکا ہے. اس وقت اسپاٹیفائی آیا بھی نہیں تھا پاکستان میں. تو اسپاٹیفائی کا میوزک ہم آپ کو اس لیے انجوائے کروا رہے تھے کہ یہ بہت جلد پاکستان میں لانچ ہو جائے گا. لیکن آپ کا ڈیٹا اتنا زیادہ تھا اور آپ کی فیملی کا کہ ہماری 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کی جو ویڈیو کلپ ہوتی ہے اس میں آپ اپنے کام کو اتنا اچھے طریقے سے کر کے اور آڈینس کو متوجہ کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں نیوڈ ویڈیو. تھی کہ میں شاک ہوئی. میں نے کہا میں میڈیا سے ضرور ہوں. افغان ٹی وی پہ میرے بیوٹی ٹپس کے پروگرام چل رہے تھے. میں نے کہا لیکن میں کوئی وہ نہیں ہوں، پورن سٹار نہیں ہوں یا کوئی یہ کہ میں اس طرح کی آپ کی ڈیمانڈس پوری کروں. تو جو میڈیا سے میرا ہسبینڈ تھا نظام، اس میں جو آپ کو میں نے دیا نکاح نامہ بھی، اس میں جو میرا نکاح کا سائن ہے وہ بھی ڈائریکٹر جنرل ایسوسیشن خیال محمد کا. گاڑیاں بھی گئی، بینک بیلنس میرا گیا، کبھی کس بہانے سے اس نے پیسے لیے، کبھی کس نے. تو میں 1 سال میں ہی اتنی ویک ہو گئی کہ میں ڈپریشن میں، مجھے فالج اٹیک آیا اور میری اسپائنل کارڈ سرجری کروانی پڑی. 2nd ایئر میں پھر اس نے مجھے پھر مینٹلی ڈسٹرب کیا. تو میرے فادر نے میری خلا کروا دی. 2 دفعہ تو یہ بندہ چھپ گیا، تیسری بار ہیومن رائٹ سے چھپا. تو اس کا جو آفیسر تھا وہ ٹی وی پر سینسٹیو لوکیشنز تھی میرے موبائل میں، ذوالفقار مکسی اور ان کے بیٹوں کی رات کو جو ان کی پارٹیز ہوتی ہیں، یہ وہ تو یہ اپنی لوکیشن بھیجتا تھا. مجھے نہیں پتا تھا بعد میں جا کے یہ چیز میرے لیے وبال بنے گی. پھر اس کے بعد اس طرح سے ہوا کہ اس سے جیسے ہی میری خلا ہوئی تو تھوڑا سا میرا اپنا یہ ہے کہ میں اس لیے بھی سوشل ہوں، یا ابو کے جو منسٹرز تھے یا ان کی بلیک میلنگ کا شکار اس لیے نہیں ہوئی کہ میں ذرا بولڈ ہوں، میں بات کر سکتی ہوں، یا غلط بات پہ میں اڑ جاتی ہوں. اور ثابت قدمی مجھ میں یہ ہے کہ اگر میں نے سے مطلب ہے کہ یہ میں نے بتایا یہ ادھر پڑی، آپ نے کیا سمجھا ہے، وہ منٹو صاحب کی وہ ایک کوٹیشن ہے کہ جو میں نے کہا ہے مجھے اس سے مطلب ہے، آپ نے کیا سمجھا اور کیا سنا ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو جب انہوں نے میری ثابت قدمی دیکھی تو ان کو یہ پتا تھا کہ میں 2013 سے ظفر سپاری کی فین ہوں. 2 میرے KP بیوٹیشن فیسٹیول بڑے ٹاپ کلاس کے رہے. دونوں میں ہی یہی خیال لالا جو تھے جرنلسٹ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ، کوشش کر رہی تھی ظفر سپاری کو بلانے کی. اور تیسرا میرا کولیبریشن فیسٹیول تھا ود افغان ٹی وی نا، ورلڈ لیول پہ چلنا تھا. اس نے جب دیکھا کہ یہ تو وہ ہم راجہ سے وہ ویڈیوز اور وہ چیزیں نہیں بنوا سکے نا، کہ کیونکہ انہوں نے پھر شیراز صاحب کا ڈیٹا اٹھانا تھا، انہوں نے پھر پرویز خٹک کا ڈیٹا اٹھانا تھا، انہوں نے پھر نیب کے ان ججز کا ڈیٹا اٹھانا تھا جنہوں نے ہم سے گولڈ تک لیا، یا ان جیولرز کا ریکارڈ تھا جن کے پاس جا کے تو میں شیراعظم وزیر یا اس کے بیٹا آ کے ہمارے گھر سے لے جاتے تھے، جس طرح بیوروکریٹس کو بلیک میل کیا جاتا ہے. میرے فادر نے 10 سال سزا بھگتی، لیکن اس نے نیب کے ساتھ کوئی ایسی ڈیلنگ نہیں کی، نہ کسی پولیٹیکل منسٹر کے اگینسٹ بیان دیا، نہ کچھ. لیکن جس طرح مجھے اسکیم کیا گیا، یہ صرف میری ذات کی بات نہیں ہے. میں نے ان کو یہ چیلنج دیا تھا کہ آپ لوگ میری یہ 1 سیکنڈ کی ویڈیوز نہ چلائیں واش روم کی، یا میرے ہسبینڈ کے ساتھ کی ویڈیو چلائیں. اگر میں ہوں اس پاکستانی قوم کی بیٹی تو میں ملک سے بھی نہیں بھاگوں گی، اور میں تم تک پہنچوں گی تمہیں اسٹڈی کر کے تم ہو کون. تو انہوں نے جس طرح بتایا تھا کہ ہم USA کے ہیکرز ہیں، اور میں جس طرح انہوں نے IDs ہیک کی، لائکی اٹھا لیا، انہوں نے میرا ٹک ٹاک اٹھا لیا. پھر آہستہ سے میں نے دیکھا ایک مائی پروفائل ایک آپشن تھا، اس میں 2017 سے 21 تک ڈیٹا آیا ہے. جس طرح اب نیب کا کچھ گولڈ ڈیمانڈ کیا تھا ابو کی بیل کے لیے، تو ظاہر ابو کی ایج ایسی تھی کہ ہم ان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے. تو فیز 3 چوک پہ انہوں نے جگہ بتائی اور وہاں پہ انہوں نے وہ گولڈ لینا تھا. تو اس طرح کی وہ چیزیں میرے موبائل میں تھیں. تو اب یوسف زئی جج جو نیب لکھا ہوا اور اس کا سارا ڈیٹا، پھر اس کے بعد شیراعظم وزیر
اس کی ڈگری فیک تھی، وہ میں نے جو بنائی، اس کے ساتھ جو چیٹ ویٹ میری تھی ابو کی 2015 کا 2013 کا، پھر پرویز خٹک اس کا جو وہ بھائی ہے اسحاق خٹک، اور انہوں نے وہ شہاب علی اختر کو اپوائنٹ کروایا، اس کی فیک اپوائنٹمنٹ تھی، وہ ان کا کوئی وہ ڈی ایس پی کا بیٹا تھا، وہ ڈیٹا، تو یہ بڑے سینسٹیو ڈیٹا تھے جو میں نے تو کلیئر چیٹ کیے ہوئے تھے، موبائل میں چینج کیے ہوئے تھے، تو میں خود حیران ہو گئی کہ ہمارے موبائل میں تو اتنی اسپیس نہیں ہوتی کہ یہ اتنے سالوں کا ڈیٹا ریکور ہو رہا ہے۔ تو اوپن کیا تو اس میں میری چیٹ تھی کہ میں نے کس آفیسر سے کیا بات کی، میں نے اپنی مدر سے کیا بات کی، میں نے سسٹر سے کیا کی، میں نے ڈاٹر سے کیا کی، اور پھر ایک تھا بیوٹیشن کا ڈیٹا جس میں ہزاروں بیوٹیشنز تھیں، کیونکہ میں پاکستان کے تقریباً سب گروپس میں تھی، کراچی سے لے کے ہر جگہ میں اسپانسر کر دیتی تھی، تو 20-25 بیوٹیشن کو فری کلاس دینا اور اس طرح کے کام میں چیریٹی کے کرتی رہی ہوں، صرف یہ کہ امانس کو پروموشن مل جائے جب تک ہاسپٹل بنا آگے آؤں یا کچھ نا۔ پولیٹیکل پارٹی نہیں، صرف بے نظیر کو فالو کرتی تھی اور وہ فیس بک پہ اس حد تک اس کے ترانے ورانے چلانا تھا۔ انہوں نے جب وہ فیمیلز کا ڈیٹا اٹھایا تو کوئی ہزاروں کی تعداد میں تھی، کوئی کہہ رہی ہے 15 پاس میرے لے لو، سرگودا میں شہنائی شادی حال میں کلاس ہے، کوئی کہہ رہی ہے گجرانوالا میں ہے، اور وہ ڈیٹا، تو پھر میں بگڑی، تو میں نے کہا منسٹر سے تو تم لوگ چلو پیسے کما لو گے ڈالرز نا، ان عورتوں کا کیا قصور ہے کل کہہ رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں آخری ہوں اس قوم کی بیٹی، تم لوگوں کے گروپ کے ہاتھوں نہ تو کوئی مادہ خودکشی کرے گا اور نہ کوئی عورت خودکشی کرے گی۔ میں نے کہا ایک بندے نے دیکھا یا 10 نے دیکھا، بیپار آپ لوگوں نے میری 4 دیواری کر دی جو اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ وہ آپ دیکھیں غنی خان بابا کا جو وہ نعرہ بھی ہے تو وہ بھی جو گڑا ہے نا، تو اگر ہم اسی کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر یہ تو ہماری قومیت ہی نہ ہو کہ ہر جنگ بندوق سے لڑی جائے، کچھ جنگیں ذہن سے لڑی جاتی ہیں۔ 8 مہینے میں نے ان کرمنلز کے ساتھ بڑی فائٹ کی، پڑھ کے ان کو۔ مجھے یہ جو پولیس ہے ہماری کے پی کے کی مثالی پولیس، ان کے پاس سیکیورٹی رسک کی اپلیکیشن لے کے جاتی تھی کہ جی ان بیوٹیشن نے میرے فیس پہ کراس لگایا بروشر میں یا میری انسلٹ کی ہے، اور میں یہ کزن عبدالہادی کا ایس کے کاسمیٹک جو ہے روزالی، اس کے ڈسٹریبیوٹر رابعہ اور فاروق، ان لوگوں نے میرے دروازے پہ آ کے گالیاں دی کہ سیکیورٹی رسک میں ہمارا نام کیوں لکھا ہے۔ میں نے کہا دیکھو میرا ایف آئی آر میں ہیکنگ کا کیس چل رہا ہے اور سائبر کرائم میں، اگر تم لوگ کرمنلز نہیں ہو تو بچ جاؤ گے، کرمنلز ہو تو سامنے آ جاؤ گے، گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اب ٹاؤن کی پولیس جو ہے وہاں پہ ایس پی توحید صاحب ہے، بندے سے تو میں کھلا لے چکی تھی۔ دوسرا انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ میری دسمبر میں کھلا ہوئی لیکن فائنینشلی میں بہت ویک ہو چکی تھی کہ ظاہر آپریشن، وہ بندہ جیولری بھی لے گیا، گاڑی بھی بک گئی، میں سلون بھی میرا بہت بڑا سیٹ اپ تھا گلبہار میں، وہ بھی ختم ہو گیا، میری حالت بڑی خراب ہو گئی، بچے بھی میرے میڈیکل اور ایسی فیلڈ میں تینوں ینگ ہیں ماشاءاللہ۔ کانٹیکٹس پہ میسیجز شروع کیے تو یہ لوگ تو میرے اکاؤنٹس میں تھے، یہ تو یوز کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک بندے سے میرے اکاؤنٹ میں ظفر سپاری کی اور اس کی پکچر بھجوا اور ویڈیو بھجوا، یعنی اب پری پلان یہ چل رہا تھا۔ مجھے تو آلریڈی شک پہلے سے ہو چکا ہوا تھا، تو میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو میں نے اسے کہا ہاں آپ اس کے سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، کیونکہ میں نے اپنے مینیجرز کو کہا تھا کہ تھینکس فار کنٹینٹ دیتے ہیں برانڈز جس طرح فین فالوورز ہوتے ہیں، تو میں جسٹ تھینکس کا میسج کرتی تھی۔ میں نے کہا جب بچوں کا ہاسپٹل بن جائے گا کوئی بھی میل آئے تو ٹک ٹاک بنائے، سیلفی بنائے، لیکن اپنا کام کروائے، وہ زیادہ بہتر ہے بجائے گفٹس کے۔ تو مارکیٹ میں میرا شکر الحمدللہ ایسا کوئی ریکارڈ نہیں تھا کسی سے ایسی کوئی فرینڈ شپ کا، جس کی وجہ سے دیکھیں آج بہت بڑے بڑے منسٹرز کے میں نام لے رہی ہوں اور میں بتا سک رہی ہوں کہ کس کس نے مجھے رومز کی آفر کی فرینڈ شپ کی ہیکنگ کے دوران۔ لیکن کروایا، ویڈیوز نہیں بنوا سکے تھے کہ کھلا ہو گئی۔ سیکنڈ بندہ انہوں نے ظفر سپاری کے نام سے لایا اور اس کا پیٹرول پمپ ہے مرکز فلنگ اسٹیشن کے سامنے، اور مرکز فلنگ اسٹیشن 4 مرکز جو بڑا وہ ہے تبلیغی اجتماع والا، اس کے بالکل سامنے۔ اس نے جب ظفر سپاری صاحب کے ساتھ ویڈیو بھیجی تو میں نے کہا کہ جی آپ اس کے سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، میں نے ان سے رابطہ کیا ہوا ہے، 14 فیبرری ہوں، اور اس طرح انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ آپ کے فین فالوورز میں سے ہوں، دبئی سے آیا ہوں، میرا پیٹرول پمپ ہے یہ۔ تو جیسے ہی اس کو میری فائنینشیل پوزیشن ویک پتہ تھی یا میرے بینک لونز وغیرہ پتہ تھے، تو میرے 6 سینس نے
مجھے بس بتا دیا تھا کہ اس میں سلسلہ کچھ اور ہے، کہ عدت سے پہلے ہی وہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ لائر بھی میرا اسی نے سپورٹ کیا پچھلی خلا میں. تو میں نے کہا کہ کہتے کہ حلال ہوگا جو میں آپ کی وہ کروں گا نا، ہیلپ آؤٹ کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا چلو اب تو بندہ تک پہنچ جاؤں گی کم از کم. میں نے اس سے نکاح کیا کہ ہاں تمہاری ہیلپ جو ہے تو یہ میرے لیے اچھی ثابت ہوگی. اب 14 فروری کو جو میرا ایونٹ تھا، اس میں آئی بی کا ایک انسپیکٹر ہے مسٹر جبران، وہ میرے ساتھ افغان ٹی وی کا ٹیم ممبر تھا. تو وہ مٹلی اسٹیشن پہ، تو ایک دن میں نے اس کو شٹ اپ کال دے دی. میں نے کہا جبران سر ایک بات سنیں میری، میں میڈیا سے ضرور ہوں لیکن آپ میرا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں اور آپ میری پروفائل دیکھیں تو میں ہیومینٹی پہ کام ضرور کرتی ہوں. میں مردوں میں مرد ہوں، بچوں میں بچی ہوں، عورتوں میں عورت ہوں. لیکن یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نا فلانی جگہ مساج، یہ وہ میں یہ کم از کم میرے ساتھ نہ کیا کریں. اور اس رات ہماری اتنی ہمارا ایونٹ تھا کہ اسے صاف انکار کیا کہ میں صبح آپ کے ایونٹ پہ نہیں آ سکتا. جب یہ ہیکنگ ہوتی ہے تو مسٹر جبران میری فون بک سے اپنا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اپنی چیٹ بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح سوشل سیکیورٹی کے عالم خان ہیں، وہ اپنا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، وہ اپنی چیٹ بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اس طرح سے خیال محمد، جس کو میں سب کا ڈیٹا بھیجتی تھی کہ یہ بندہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے، خیال اللہ، یا یہ مجھے اس طرح کہہ رہا ہے، باپ سمجھ خیال اللہ نے یہ کہہ کے میرے گروپس چھوڑے 14 فروری کے ایونٹ کے بعد کہ مجھے کسی سینسٹیو کام پہ بھیجا جا رہا ہے، تو 3 مہینے کے لیے میں بیوٹی انڈسٹری کے گروپس کو چھوڑ رہا ہوں. 3 مہینے کے بعد میں آپ کو جوائن کروں گا. انہیں 3 مہینوں میں بلیک ویب کا شکار ہو جاتی ہوں. اور انہیں 3 مہینوں میں میری ایک فرینڈ ہے، کیونکہ میں بڑی اکیلا رہنے والی بندی ہوں، میں اپنی تنہائیاں شیئر ایسے لیڈر ہوں، 100 بندے بٹھا دیں 100 کے 100 میرے فین فالوور بن جاتے ہیں، بڑا گپ شپ اچھا. لیکن میں کسی کے گھروں میں زیادہ آنا جانا یا پارٹیز میں یہ چیز نہیں. تو انہوں نے میری اس فرینڈ کے ذریعے، میں گاڑی دیکھنے کے لیے گئی، گاڑی خرید رہی تھی انسٹالمنٹ پہ، تو انہوں نے وہ شیشہ جو ہوتا ہے وہ یوز کرایا. تو آئی ڈونٹ نو کہ آئس کیا ہوتی ہے، شیشہ کیا ہوتا ہے، ہمارے شہر میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں. تو اس میں وہ الحمدللہ میں نے کینٹ میں جا کے بتا دی. اللہ پاک نے مجھے اتنا ایمان دیا کہ سچ بولو جھوٹ نہیں بولنا. تو انہوں نے مجھے آئس میں پھنسایا. وہ جو ٹریپڈ ہسبینڈ میرا تھا، جب مجھے پتہ چلا یہ آئس ہے اور یہ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، ڈی سی پلس برانڈ ہے، اس میں نام میں نے لکھا ہے، انہوں نے پہلی دفعہ الزام میری ذات پہ لگایا، یہ تو نشے میں دھوت ہے، یہ تو آئس پیتی ہے، عورتوں کا کاروبار کرتی ہے. وہ پروفیشنل جیلسی میں تھانے چلی گئی اور میں نے اس کے وہ میں ٹک ٹاک پہ وہ ویڈیو بھی پڑی ہے معافی والی اس کی. اب جب دوبارہ یہ بات شروع ہوئی تو اس بندے نے، جو یہ ٹریپڈ ہسبینڈ تھا میرا نا، اس سے میری پکچرز کھینچی کہ یعنی میں آئس پی رہی ہوں، یا حالانکہ وہ جو سائمہ مجھے بلیک میل کر رہی تھی، میں اس چیز سے جان چھڑوا رہی تھی اور میں اس سے بیٹھی تھی کہ کیا مصیبت ہے نا سامنے رکھی ہوئی، تو بات کر رہی تھی. اس سے میری پکچرز کھینچ لی. جیسے کچھ ٹائم کے بعد جب یہ ہیکرز آئے، انہوں نے مجھ سے ڈیمانڈس کی کہ ہمیں ڈرگس کی ویڈیوز چاہیے. اس طرح مجھے اینٹی نارکوٹکس کے تھریٹس شروع ہو گئے، پی ٹی اے کے تھریٹس شروع ہو گئے. تو میں پہلے تو صحیح بات ہے وہی میرا عامر لیاقت والا ہی حال ہوا کہ میں بالکل سوسائڈ تک پہنچ گئی. جب عامر لیاقت کی ڈیتھ دیکھی، اس کا حال دیکھا، پھر میں نے کہا نہیں یار، جب انسان اتنا محنت کرے، اتنا جینیس ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے، لیکن وہ بندہ اس ڈپریشن سے مر جائے کہ کل کا آیا ہوا بندہ ہمیں بلیک میل کرے اور ہم لوگ اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں، تو پھر تو باقی قوم بھی اسی طرح ہوتی رہے گی. اس چیز پہ ہی میں نے ان کو چیلنج دیا. جب میں نے ہسبینڈ کا موبائل کھولا، اس میں میری پکچرز تھیں. مجھے تو تھریٹ یہی دے چکے تھے وہ کہ ہم نے آپ کا لنک آپ کے ہسبینڈ کے موبائل سے اٹھایا، کیونکہ وہ ظاہر سیم ہمارے لنکس تھے. اب یہ تو بھاگ جاتا کیونکہ میرے پاس تو نکاح نامہ میں نے تو جان بوجھ کے کیا تھا. اس دوران جب آرمی کا نام اٹھا نا کہ میری مدر میرے گھر آئی، تو وہ مجھے آ کے کہتے ہیں، یعنی ان کو کوئی فیک آرمی بن کے کال کر چکا تھا، کہ وہ مجھے آ کے کہتی ہیں کہ خیال رکھنا آرمی جو ہے تو وہ ٹریپ کرتی ہے اور نیوڈ ویڈیوز بنواتی ہے اور جعلی نکاح کرواتی ہے اور نشے کرواتی ہے. میں نے کہا امی بات تو گواہی آپ سے لوں گی، آپ کس نے کال کی ہے، یہ کس نے یہ بات کی ہے کہ یہ کام آدمی نے کی ہے.
باقی دشمنوں تک میں نے کہا بعد میں جاؤں. اس دن سے یعنی کہ امی لوگوں نے میرا خرچہ بند کر دیا. ایک تو آپ خود سوچیں, سنگل پیرنٹ, بزنس کا بعد 7 مہینے سے, ٹھیک ہے, پیرنٹس کی طرف سے بھی خرچہ رک جائے, سی ایم کو اپروچ ہو میری, تو سی ایم ہمارے ورکرز بورڈ کے سیکٹری کے پی ایس کو کہے کہ یہ مجھ سے 1-to-1 کیوں 1-to-1 میٹنگ کروں. بھائی مسٹر ایکس اور مسٹر وائی تو اب خان صاحب تمہاری اپنی مثالی پولیس ہو گئی, تمہارا ہی سی ایم ہو گیا, پوچھو اس سے. یس محمود صاحب جو ہیں. اچھا, اس کے بعد ہمارا لیبر منسٹر ہے شوکت یوسف زئی. 10 مئی کے پروٹیسٹ میں فرنٹ پہ لیڈرشپ میں تھی. آپ میری سونیا شذیف کی آئی ڈی دیکھیں, اس کی ساری لائیو ویڈیوز ہیں, اور اوانس بیوٹی زون کے پیج پہ سیم ڈیمانڈ تھی. پھر شوکت یوسف زئی صاحب جو دوسری یونین ہماری فیک یونین ہے, یونس مروت, جس نے اصل میں اس ویب سائٹ والوں کے ساتھ مل کے میرے اکاؤنٹ ہیک کیے ہیں. اب تو میرے پاس اتنے پروف ہیں کہ میں یو ایس بی میں ریکارڈ کر کے کیمپ بھجوا چکی ہوں, اور یہ ڈیوائسز بھی اب انشاءاللہ انہی کو دوں گی. اور آپ لوگوں کے توسط سے ہی کہوں گی کہ حضرت عمر فاروق کی طرح نا آپ خلیفہ وقت DGISPR یہ اپنی اس بیٹی کے پاس آدمی بن کے, یہ PAF کے اکاؤنٹس ہیں, میں آپ کو رسیدیں دکھاتی ہوں کہ الائٹ بینک میں PAF کے نام سے فیک اکاؤنٹ ہے, اور انہوں نے فلڈ ریلیف کے نام سے میرے ایسے کلائنٹ سے پیسے لیے ہیں جو ججز کی بیویاں ہیں یا ڈاکٹرز کی ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے یہ کام کیا کہ میرے, چونکہ ان کو پتہ تھا ہیکنگ ہے, میں نے بزنس اسٹارٹ کیا ہوا ہے اور میں کالس پہ بات نہیں کری, تو وہ میرے گھر آ گئے بتانے کہ سونیا یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے. تو میں خود گئی اور میں نے اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کیے, میں نے اپنے نام کی رسید نکالی, PAF بھجوا دیا, کیونکہ نمبر میرا آلریڈی جہاں پہ ایک صحافی تھا, سعید نام تھا اس کا, اس نے اپنا نمبر سب کو دیا کہ سونیا سے رابطہ کرنا تو مجھ سے رابطہ کرے. تو جس ایک ہی ملاقات ہوئی تھی اسٹیشن کمانڈر صاحب سے, جب مجھے صاحب نے ڈرایا کہ یہ ہیکنگ آرمی کرتی ہے, اور ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے سائبر کرائم کا مسٹر طاہر, اس کے پاس میں گئی تھی لیبر منسٹر ساجد حسین توری کے ریفرنس سے. میں اس کو بتا رہی ہوں کہ میری واش روم میں ویڈیوز بن رہی ہیں, میرا بیڈ روم اسکیم ہے, میرا کچن, میرے ینگ بچے ہیں, میرے بچوں کے موبائل بھی ہارڈ ویئر سپورٹڈ ہیں, جوان لڑکے لڑکیوں کا یونیورسٹی کا ڈیٹا ہے, کس کس کو میں سیکیور کروں گی. اس کے باوجود وہ بندہ مجھے کہتا ہے بس آپ اس بات کو چھوڑیں, آپ یہ بتائیں آپ کے موبائل میں کوئی ننگی ویڈیو ہے. سوری ٹو سیٹ, کیا ایسے بندے کو میں فرینزک کے لیے موبائل دوں گی؟ کبھی بھی نہیں. یعنی میں ایک بڑی لکھی کر دیتی ہوں, صحیح بات ہے, کتنوں کو ٹریپ کر چکی ہوں اب تک. میں وہاں سے نکلتی ہوں اور اس دن یقین کریں کہ میں کلمہ پڑھی کہتی ہوں, میرے پاس رات کی روٹی کے بھی پیسے نہیں تھے, اور میں رکشے میں بیٹھ کے سیدھی کینٹ گئی, تو اللہ پاک نے سجدوں سے بس وہ مجھے دیا رستہ. حضرت امام حسین کے صدقے میں نے مانگا کہ اس سے بڑی مصیبت ہے, مجھے رستہ دو کہ پھر کوئی سونیا نہ بنے, پھر کوئی عامر لیاقت نہ بنے. بس میں کینٹ پہنچ رہی, میں ان کو فرشتہ ہی کہوں گی کہ اللہ پاک ان کو اپنی زبان میں رکھے کہ میں جب روتی ہوئی چیختی ہوئی داخل ہوئی تو انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, امی جی کیا ہوا, آپی جی کیا ہوا, آنٹی کیا ہوا. اتنی پرسنل ہیکنگ کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا نہیں, کوئی بھی افسر ہے میرے موبائل دے دو, 15 سال سے میرے یہی نمبرز ہیں, اور میرا یہ رننگ موبائل لے لو آپ لوگ. لیکن سب مجھے آرمی سے ڈرا رہے ہیں, اس کو چیک کرو, اس میں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہوگا, گوگل تم پہ کیس کرے گا, ہم تمہیں لے جائیں گے, تمہاری تو گورنمنٹ ہمیں دے دیتی ہے. اور میری آپ 24 تاریخ کی آواز بیوٹی زون پہ لائیو ویڈیو دیکھی, اس میں میں نے سب کچھ بتایا کہ اسی میں ڈسیبل تھی, میری وائی فائی کٹا ہوا تھا, اس کے باوجود بھی میرا موبائل رننگ پہ تھا. اور وہ سارے کو تقریباً 30 منٹ کی میری ویڈیو جس میں نے فیکٹس دکھائے 24 مئی کو.